تو عزیز دوستو، اب میں آپ کو ہم آج کی ادبی محفل ختم کر رہے ہیں، تو آخر میں جان ایلیا صاحب ان کے دو شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جان صاحب بڑے درد دل رکھنے والے ایک انسان تھے، بہت سے دردوں سے گزرے، بہت سی تکلیفوں سے گزرے، اور جس کے اندر درد ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں بھی درد اتار دیتا ہے۔ تو وہ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شعراء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تکلف سے لکھتے ہیں، دونس سے لکھتے ہیں، اپنی طرف سے ایسے شعر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے حال کی سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھتے چلے جاتے ہیں، جو اپنا حال ہوتا ہے نا اس کو دوات بنا لیتے ہیں اور اس سے ڈوبا لگا لگا کے لکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جان صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ تو ان کے دو شعر عرض کرتا ہوں، پھر ہم آج کی ادبی محفل ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہ شہر آشوب ان کی ایک سمجھے کہ نظم ہے، اس میں سے ایک میں آپ کو یہ سناتا ہوں، ربائی۔ کہتے ہیں، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی، عہد عہد زمانہ، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی، منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے۔ کہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں نا، ان کے اوپر بھی منافقوں کا خوف ہے، وہ سچ نہیں کھل کے بیان کرتے، ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی جان ایلیا صاحب، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی، یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی، منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے، منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے۔ نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یارو، نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یارو، قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے۔ قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے۔ قلندر تو بے خوف ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں فقیہوں کے فتووں کا ڈر قلندر کو بھی پڑ گیا ہے۔ فقیہوں کے فتووں کا ڈر قلندر کو بھی ہو گیا ہے۔ وہ کیوں نہیں سچ کھول کے بیان کرتا؟ اسے چاہیے نا سچ کھول کے بیان کرے۔ نماز خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یارو، قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے چھوٹی بہر کے اندر جان صاحب کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں، موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر جان صاحب کا یہ شعر سنا جائے تو بڑا ہی انسان کو کیفیت دیتا ہے اور اپنا رستہ بھی بتا دیتا ہے، جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں رستہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو کیا خوبصورت لکھتے ہیں جان ایلیا صاحب، کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، چھوٹی بہر ہے، کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت، کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں، توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول پھول توڑو مت، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول پھول توڑو مت۔ تو یہ آج کی ادبی محفل، اس کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے سامعین سے بھی کہوں گا کہ اس حوالے سے محبتوں کا اظہار کریں، اگر یہ ادبی محفل آپ کو پسند آئی ہے محبتوں کا اظہار کریں، اس پہ انکریجمنٹ ہونی چاہیے اور حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید میں کچھ منتخب نظمیں، غزلیں کچھ عرض کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے، اور ہمارے ذوق والے لوگ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ دنیا میں بھی جمع فرمائے اور جنت میں بھی جمع فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔